اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جسے اللہ رب العزت اور جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما دے اور جسے ہدایت یافتہ فرما دے یا جس کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا ارادہ فرما دے تو اللہ رب العزت اسے اس کی زندگی میں ایک ایسی ہستی ضرور عطا کرتا ہے جو اس کی رشد و ہدایت کا سبب بنے۔ ذہن میں رکھ لیں، ہدایت کا مل جانا یہ توفیق خدا ہے، ہدایت یافتہ ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ فرمائے، اور ہدایت کا ارادہ کس کے لیے فرمائے گا؟ جس کی دعا ہم سورۃ فاتحہ میں ہر نماز میں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ اب طلب کہاں سے شروع ہوئی؟ اب میرے ساتھ ساتھ چلے نا، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلے بندے نے ارادہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھیجی، ایک ریکویسٹ بھیجی، ایک چٹھی بھیجی کہ اے مولا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے بندے ابھی تیری بات مکمل نہیں ہوئی، اس کی وہ آیت مکمل کی، اس کی دعا مکمل کی، اس کی استدعا اور ریکویسٹ اور درخواست مکمل کی۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب مجھ سے صراط مستقیم مانگو تو ساتھ ان لوگوں کا راستہ بھی مانگا کرو جن پر میرا انعام اترتا رہتا۔ اور دوسری آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اب ان کو جوڑ کے آپ سمجھیں گے، پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہاں جس پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے اسے ہدایت یافتہ ہونے کا ارادہ کر لیا اور اسے میں نے اپنی نگاہ میں ڈال دیا، اس پہ کرم کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر میں اسے ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، میں اس کو راہ میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، میں اس شیطان کا شکار بننے کے لیے نہیں چھوڑتا، پھر میں اس کو کسی کے سپرد کرتا، میں اس کو کسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں ہی اسی آیت میں اس کا جواب دے دیا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا پھر جس کو گمراہ کر دے اور گمراہی کا ارادہ فرما لے پھر کیا کرتا ہے؟ ویسے نہیں گمراہ ہونے دیتا، اس کو اس کی زندگی میں سے رشد و ہدایت کا پیکر نکال لیتا ہے، اس کو کوئی ہادی نہیں دیتا، کوئی مرشد نہیں دیتا، کوئی کامل نہیں دیتا، کوئی معلم نہیں دیتا، کوئی مربی نہیں دیتا، کوئی شیخ کی صحبت اس کی زندگی سے لے لیتا ہے۔ ہادی کی ہدایت کے رستے پر گامزن کرنے والا وہ جو انعام یافتہ بندوں میں سے کوئی بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی صحبت سے اس گمراہ ہونے والے بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا میکینزم دیکھیں کہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے پھر ایسے کامل کی صحبت، عالم کی صحبت، شیخ کی صحبت، منہاج کی صحبت اور ایسی معیت اور صحبت دیتا ہے کہ وہ خود بخود آٹومیشن کے ساتھ وہ اللہ کے صراط مستقیم پہ چلتا چلا جاتا ہے۔
اور جس سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، صرف اس کی زندگی سے وہ شیخ لے لیتا، پھر وہ خود ہی ادھر ادھر اپنی قیاس آرائیوں میں وہ خود ہی ارسطوٹل بن جاتا ہے، وہ خود ہی ارسطو بن جاتا ہے، وہ خود ہی ابن سینا بن جاتا ہے، وہ خود ہی فارابی بن جاتا ہے، وہ خود ہی ابن حیثم بن جاتا ہے، وہ خود ہی فلسفی بن جاتا ہے، خود ہی عالم بن جاتا ہے، وہ خود ساختہ جڑی بوٹیوں کی طرح خود اگتا اگتا ایک خود ساختہ سا درخت بن جاتا ہے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے مگر اسے کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت جب اس کی زندگی سے اپنا بندہ اور مقرب بندہ اس کی زندگی سے لے لیتا ہے اور اسے محروم کر دیتا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے گمراہی کا ارادہ کیا، اور اچانک چلتے چلتے آپ کو کوئی اچھی صحبت مل گئی، کوئی صالحین کی صحبت مل گئی، کاملین کی صحبت مل گئی، عاملین کی صحبت مل گئی، ایسا شیخ ایسے مربی مل گئے جن کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے علم کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے، جن کے اعمال کو دیکھنے سے آخرت یاد رہے، جن کو تکنے سے خدا کا حسن یاد رہے، خوف خدا یاد رہے، جس کی باتیں سنیں تو قبر یاد رہے، جن کی صحبت میں بیٹھیں تو موت حیات پر مقدم رہے، جس کی صحبت میں بیٹھیں تو موت حیات پر مقدم رہے۔